نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، دروس عرفان القرآن کی ایک نشست جس میں ہم حاضر ہیں. آج کی اس نشست کا موضوع صدق کی اہمیت اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان صداقت و صدیقیت کو بیان کیا جائے گا. معزز سامعین و ناظرین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 33 ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ ہی تو متقی ہیں. معزز سامعین و ناظرین، اس کے بارے میں کثیر مفسرین نے بیان کیا ہے، جس میں تفسیر کبیر، تفسیر در منثور، تفسیر روح البیان، تفسیر تبیان القرآن، اور کثیر مفسرین نے اپنی تفاسیر میں بیان کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جاء بالصدق یعنی جو شخص سچ لے کر آیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ہستی مبارک ہے. اور دوسری بات، وَصَدَّقَ بِهِ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات ذی وقار. معزز سامعین و ناظرین، اب صدق کی اہمیت پر ہم قرآن پاک کی چند آیات بینات اور چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. پہلی آیت کریمہ سورہ النساء کی آیت نمبر 87 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون ہے جو بات میں اللہ رب العزت سے بڑھ کر سچا ہے؟ تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے اس کل کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور باقی ہر چیز اس کی مخلوق ہے. تو خالق سب سے بلند ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے، ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے. لہذا اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی بات میں سچا نہیں ہے. دوسری آیت کریمہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کون ہے جو قول میں، جو بات میں، جو کلام میں اللہ رب العزت سے بڑھ کر سچا ہو. تو معزز سامعین و ناظرین، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ خالق کائنات سے بڑھ کر اس کل کائنات میں سچا کوئی نہیں. اب جو شخص سچ بولتا ہے تو اس کو سچ پر، صدق پر انعام اور جزا کیا ملتا ہے؟ جزا اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا رکھی ہے؟
تو سورہ الانعام کی آیت نمبر 119 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ سچ بولنے والوں کو اس کا نفع دیا جائے گا، اس کی جزا دی جائے گی۔ تو ان کی جزا کے طور پر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے، اور وہ جنت کا نقشہ اللہ رب العزت نے کیسا کھینچا کہ وہ جنت ایسی جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں وہ وہاں پر کوئی ایک دن قیام کرنے کی بات یہاں پر نہیں ہے، نہ ایک ہفتہ کی بات ہے، نہ مہینہ کی بات ہے، نہ سال کی بات ہے، نہ صدی کی بات ہے، بلکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ ہمیشہ اس جنت میں قیام کریں گے، اس جنت میں رہیں گے۔ تو یہ صدق والوں کی جزا ہے، سچ بولنے والوں کی جزا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اپنی جنت تیار کر رکھی ہے، اور وہ جنت ایسی جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ اس جنت میں قیام کریں گے، اسی جنت میں رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ انسان جو سچ بولتا ہے تو یہ سچ بولنا انسان کا یہ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، نیکی کی طرف راستہ دکھاتا ہے، اور نیکی انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتی ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنے ہاں صدیق لکھ دیتا ہے، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ اور اس کے اپوزٹ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو جھوٹ ہے یہ انسان کو فسق کی طرف، فجور کی طرف لے کر جاتا ہے، گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ جو گناہ ہیں یہ جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہے، کبھی سچ نہ بولے، تو اللہ رب العزت اس کو اپنے ہاں پھر کذاب لکھ دیتا ہے، جھوٹا لکھ دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے اور امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت صفوان بن سلیم ان سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا نعم۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں۔ تیسرا سوال عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قالا لا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ اس کے اندر اور کچھ برائیاں پائے جائیں، لیکن مومن جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، بلکہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مالک نے الموطا میں نقل کیا ہے۔ اب آئیے معزز سامعین و ناظرین دیکھتے ہیں کہ صادق کا معنی کیا ہے اور صدیق کسے کہتے ہیں۔ صادق کا معنی سچا ہوتا ہے، اور صادق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بات جیسی ہو ویسی ہی وہ بیان کر دے، اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہ کرے،
بلکہ جس طرح کی بات ہو بغیر رد و بدل کے، تغیر کے، تبدل کے اس کو بیان کر دے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق وہ ہوتا ہے جو زبان سے کہی بات کو دل اور اپنے عمل سے مؤکد کر دے، اس کی تاکید کرے، یعنی بات کو فقط اپنی زبان سے بیان نہ کرے بلکہ اپنے دل، اپنے قلب اور اپنے عمل سے اس کی تاکید کرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صدیق اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ فقط زبان کے نہیں بلکہ قلب اور عمل کے بھی صدیق تھے۔ دوسری ڈیفینیشن، صدیق وہ ہے جو تصدیق کرنے میں پہل کرے، اولیت اختیار کرے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر وحی نازل ہوتی تو اس کی بھی سب سے پہلے تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے۔ دوسرا، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، جب معراج سے واپس تشریف لائے تو لوگوں نے آقا علیہ السلام کی بات کو ایکسیپٹ نہ کیا، قبول نہ کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً اس بات کی تصدیق کر دی۔ تو اس لیے آپ کو صدیق کہتے ہیں کہ آپ جو کام بھی ہوتا ہے اس میں تصدیق کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ صدیق وہ ہے کہ جیسا وہ کہہ دے بات ویسی ہی ہو جائے۔ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام وہ قید خانے میں تھے تو ان کے ساتھ دو اور قیدی بھی موجود تھے، جن میں ایک قیدی وہ شاہی ساقی تھا۔ تو جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے، تو اس نے آگے کیا کہا؟ عرض کرتا ہے یوسف ایھا صدیق، اس نے بھی یہ لفظ صدیق استعمال کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ جو بات انہوں نے کہی وہ سچ نکلی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مالک بن سنان کے متعلق جو کہا تھا وہی ہوا کہ وہ شہید ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر واپس پلٹ آئے۔ صدیق کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر معاملے میں صداقت کا عملی مظاہرہ فرمایا، حتیٰ کہ واقعہ معراج اور آسمانی خبریں جس کو دوسرے لوگوں کی عقل نے تسلیم نہ کیا، لوگوں نے جھٹلایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمانی خبروں کی بھی تصدیق کی اور واقعہ معراج کی بھی تصدیق فرمائی۔ آقا علیہ السلام کی جس طرح سے تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اس طرح سے تصدیق کسی اور نے نہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ امام شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض میں نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تخصیص اس لیے ہے کہ وہ صدیق اکبر ہیں جو تمام لوگوں سے آگے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، ایسی تصدیق کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ معزز سامعین و ناظرین، اب جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ امام ابن ابی الفتح الاربلی انہوں نے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں نقل کی ہے کہ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا تلواروں کے اوپر زیور لگانے کی اجازت ہے، کیا زیور لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، تلواروں کے اوپر زیور لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار پر زیور لگایا تھا۔ آپ جس نے سوال کیا تھا عرض کرتا ہے کہ کیا آپ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ جلال میں آ گئے اور کھڑے ہوئے اور اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور قبلہ کی طرف رخ کر کے کہنے لگے، ہاں
وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو ان کو صدیق نہیں کہتا، اللہ اس کے کسی قول کو نہ دنیا میں سچا کرے اور نہ آخرت میں سچا کرے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی دی۔ اسی طرح یہ واقعہ جو بیان کرنے لگا ہوں کہ محمد عبد العزیز الفرحاری، انہوں نے شرح العقائد النبراس میں نقل کیا ہے کہ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک دن میرے والد ابو قحافہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بت خانے لے گئے اور مجھے کہنے لگے کہ یہ تمہارے الہ ہیں، تمہارے معبود ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ وہ یہ بات کر کے ذرا تھوڑا دور ہٹے، تو اب میں نے سوچا کہ اس بت سے گفتگو کرتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ میں نے اس سے بات کی۔ بات کیا کی؟ میں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھ کو کھانا کھلاؤ، لیکن بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے کہا کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے دو، کپڑے پہناؤ، تو بت نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ میں ایک پتھر پکڑا اور پتھر پکڑ کر کہا، کیا بت اگر تو خدا ہے تو پھر اپنے آپ کو مجھ سے بچا لے، اور وہ پتھر میں نے اس بت کے منہ پر دے مارا۔ اتنی ہی دیر میں میرے والد ابو قحافہ آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے اور والدہ کو جا کر یہ ساری بات بتائی۔ اب والدہ کہنے لگی کہ ابو قحافہ، میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات بتاتی ہوں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے پیٹ میں تھے، میں حاملہ تھی، تو جب میں کوئی کام کرتی تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، لیکن جب میں بتوں کو سجدہ کرنے لگتی تو یہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا اور میں بتوں کو سجدہ نہ کر پاتی تھی۔ اور آگے بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ایک پکارنے والے نے مجھے آواز دی کہ آپ کو ہم عتیق کی بشارت دیتے ہیں آسمان دنیا پر، یعنی آسمان پر جن کا لقب صدیق ہوگا۔ اور جب یہ بات انہوں نے مکمل کر لی تو جبریل امین علیہ السلام آسمان سے اترے اور انہوں نے آ کر فرمایا، سادہ کا ابو بکر نے جو بھی بیان کیا ہے یہ سچ بیان کیا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صداقت کی گواہی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بھی دی۔ اب اگلی بات علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک محلہ سے گزرے۔ جب گزر رہے تھے تو وہاں بڑی تعداد میں یہودی جمع تھے، کیونکہ وہاں پر یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم فنحاس آیا تھا۔ وہاں پر وہ جب آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے پاس سے جب گزرا تو میں نے اس عالم سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور اسلام قبول کر لے، اور اللہ کی قسم تو خوب جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ حق کے ساتھ آئے ہیں اور حق اور سچ لے کر آئے ہیں، اور تم یہ بات تورات میں بھی اور انجیل میں بھی لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ جب یہ بات بیان کر دی تو اس عالم نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ جو فقیر ہے اور لوگوں سے قرض مانگتا ہے، ہم تو غنی ہیں۔ گویا کہ اس نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 کا مذاق اڑایا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسنا دے۔ اس نے اس آیت کریمہ کا مذاق اڑایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا، تھپڑ مارا، تو وہ اپنا مقدمہ لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا
اور ساری آ کر بات بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا ایسی بات ہے؟ تو آپ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ اس نے اللہ کے قرآن اور آیت کریمہ کا مذاق اڑایا، اس لیے میں نے اس کو تمانچہ اور تھپڑ مارا۔ جب فنحاس سے پوچھا کہ کیا تو نے ایسی بات کی ہے، آیت کریمہ کا مذاق اڑایا ہے، تو فنحاس نے انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کا مذاق نہیں اڑایا، آپ سچ نہیں بول رہے۔ اور دوسرے بھی جتنے وہاں پر لوگ تھے وہ بھی چونکہ یہودی تھے، کوئی مسلم وہاں پر موجود نہ تھا، تو تمام یہودیوں نے اپنے عالم کی گواہی دے دی، عالم کے ساتھ ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کوئی بھی گواہی دینے والا نہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آسمان سے وحی نازل فرمائی، جس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ رب العزت نے اس کے کلام کو سن لیا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کائنات کی آیت کریمہ، رب کائنات کے قرآن کریم کا دفاع کیا، اور اس کے بدلے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی بیان کر دی، اور قرآن پاک کے اندر نقل فرما دیا کہ وہ بات جب وہ عالم کر رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اور اللہ لوگوں سے قرض لیتا ہے، تو اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس نے یہ کلام سن لیا، اس نے یہ بات سن لی، کیا کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صداقت کی گواہی خود اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ آخری بات، ابو الفضل الطحرانی، انہوں نے یہ واقعہ شفاء الصدور فی شرح زیارت الی عاشور میں نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ انصار کی ایک بڑھیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کے خلاف تلوار لے کر گھر میں مشق کر رہا ہے، جنگ کی تیاری کر رہا ہے، لہذا اس کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں، لہذا جہاد کی خواہش ظاہر فرمائی۔ تو جب خواہش ظاہر کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرما دی، ٹھیک ہے جہاد کر لو۔ وہ شخص نیا مسلمان ہوا تھا، جذبہ جہاد تھا، جا کر لڑا اور شہید ہو گیا، اسی غزوہ میں شہید ہو گیا، اور اس کو وہاں پر صحابہ کرام نے دفن کر دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب واپس پلٹ رہے تھے صحابہ کرام اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو مائیں اپنے بیٹوں سے مل رہی تھیں، بیویاں اپنے خاوند سے مل رہی تھیں، تو وہ بڑھیا بھی وہاں پر کھڑی ہے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر آئے تو عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا کہاں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھیا کے چہرے کو دیکھ لیا اور فرماتے ہیں کہ پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیجئے گا، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، صحابہ کرام گزرے، بڑھیا نے ان سے بھی پوچھا، تو صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں، اے اماں جان، پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ رہے ہیں، لہذا ان سے پوچھ لیجئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تو بڑھیا عرض کرتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ لیجئے۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے جا کر پوچھنا، اس لیے آپ سے سوال کر رہی ہوں۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اماں
ذرا صبر کیجئے، آپ کا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ یہ بات تو کر دی، ماں کو جواب دے دیا۔ اس کے بعد جب تھوڑا آگے گزرے تو اللہ رب العزت کے ہاں دعا کرنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، مجھے صدیق کا لقب تیرے نبی نے عطا کیا ہے، لہذا باری تعالیٰ مجھے کبھی بھی میری بات کو جھوٹا ثابت نہ کرنا۔ اگر میں قیامت کے دن جھوٹا ثابت کر دیا گیا تو میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اے باری تعالیٰ، اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو باری تعالیٰ میں بھی تیرے نبی کا غلام ہوں، لہٰذا میری دعا کو قبول کر لے اور مالک بن سنان کو زندگی عطا فرما دے۔ دعا کر کے آپ بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ وہ بڑھیا وہاں پر کھڑی رہتی ہے اور انتظار کرتی ہے اپنے بیٹے۔ اتنی دیر میں دور سے ایک آدمی آ رہا ہے۔ وہ آدمی جب قریب آیا تو یقین مانیے وہ کون تھا؟ وہ مالک بن سنان، اس بڑھیا کا بیٹا ہی تھا۔ اس بڑھیا کے بیٹے کو جب صحابہ کرام نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، متعجب ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے مالک بن سنان کو دفن کیا تھا، یہ کیسے دوبارہ سے زندہ ہو گئے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آسمان سے اترے اور آ کر علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدیق یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے ہاں دعا کی تھی کہ اے باری تعالیٰ مالک بن سنان کو زندگی عطا فرما دے، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور مالک بن سنان کو زندہ کر کے ان کو نیا لباس پہنا کر آپ کی طرف بھیج دیا اور زندگی عطا کر دی۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند صداقت اور صدیقیت کے پہلو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ صحابہ کرام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔